السلام علیکم. آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی ہوسٹ سمیرہ مرزا, اور آج اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈسکشن میں جناب گل نخیز اختر صاحب. سر بہت شکریہ آپ کا, ڈسکشن میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے. اور اسی طرح سے مظہر برلاس صاحب بھی ہمارے اس پروگرام کا پرماننٹ حصہ ہیں. آج بھی آپ سے جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی. مظہر برلاس صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آج کل جو ہاٹ ایشو ہے ہم سب جانتے ہیں وہ الیکشن 2024 ہے. سب پارٹیز متحرک ہیں, کاغذات نامزدگی جو ہے وہ وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے. کون کس حلقے سے الیکشن لڑے گا, کون آزادانہ حیثیت میں الیکشن کانٹیسٹ کرے گا, کون کس پارٹی سے الیکشن لڑے گا, اور کس کی سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کس پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے, کیمپین جلسے اور کارنر میٹنگز یہ سب جاری ہیں. رونق شروع ہو چکی ہے, سب پارٹیز تیاری کر رہی ہیں سوائے ایک پارٹی کے. باقی تمام پارٹیز ہمیں مطمئن نظر آتی ہیں. تقریباً چھوٹے موٹے شکوے ہیں ان کے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو وہ بہت زیادہ آج کل شکوے کر رہی ہیں. ان کا جو سب سے بڑا شکوہ, جو سب سے پہلا شکوہ تھا, وہ یہی تھا کہ ہمارے اوپر بے جا مقدمات بنائے جا رہے ہیں. ہمارے جو پارٹی لیڈران ہیں وہ سب جیل میں بھیجے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر فیک مقدمات بنائے جا رہے ہیں. شناختی کارڈ جو ہیں وہ ان کے بلاک کیے جا رہے ہیں. جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. کچھ جینون مسائل کی جو بات کریں جو تازہ ہیں آج کل کے ہیں, عمران خان صاحب کی اگر ہم بات کر لیں تو بہت سی قیاس آرائیاں تھی. کل تک ہم بھی ڈسکس کرتے رہے کہ خان صاحب جو الیکشن کانٹیسٹ کر سکیں گے, الیکشن میں حصہ لے سکیں گے یا نہیں. تو عمران خان صاحب کی جو توشہ خانہ کیس میں جو سزا کا فیصلہ معطل کرنے کی درخواست تھی وہ بھی مسترد ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے اب وہ الیکشن نہیں لڑ سکیں گے, الیکشن کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پچھلے 2 دن سے ہمیں شکوے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جو کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. اور تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ ان کی پارٹی کا انتخابی نشان بلہ ہے, جس کا فیصلہ شاید جو ہے وہ کل ہو جائے گا, اور زیادہ امکانات یہ ہیں کہ شاید یہ نشان ان سے چھن جائے. اس کے اوپر اوورآل ایک پیکج ہم دیکھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. الیکشن ہوتا ہوا تو نظر آ رہا ہے لیکن صاف اور شفاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. برلا صاحب, آپ نے پیکج ملاحظہ کیا, بہت سارے ایشوز ہیں, بہت سارے پرابلمز ہیں جس کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کو کرنا پڑ رہا ہے. کیا کہیں گے سب سے پہلے اگر ہم ان کے بلے کے نشان کی, انتخابی نشان کی اگر ہم بات کریں تو کیا بچا پائے گی پاکستان تحریک انصاف اپنا بلے کا نشان؟ دیکھیے, بلے کا نشان اگر ان کو مل بھی جائے تو جو ان کے ساتھ رویہ ابھی رکھا جا رہا ہے, جو سلوک ہو رہا ہے, یہ تو بالکل غیر مناسب ہے. یہ لگتا ہے کوئی الیکشن شیڈول نہیں آیا بلکہ پکڑ دکڑ کا کوئی آرڈر آیا ہے اور اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. مجھے تو یہ دیکھ کے سارا موسم 1977 کا الیکشن یاد آ گیا ہے, جب ڈپٹی کمشنر اور یہ انتظامیہ کے لوگ اسسٹنٹ کمشنر آروز بنے تھے اور بھٹو صاحب نے مولانا جان محمد عباسی کو اغوا کروایا تھا. ٹھیک ہے برلا صاحب, آپ کو کٹ کرنے کے لیے معذرت چاہوں گی. پی ٹی آئی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, پہلے ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر فرمائیے گا, پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ شکوے کر رہی ہے اور کچھ چیزیں آبویس ہیں جو نظر آ رہی ہیں. ایک تو انہیں اپنا جو انتخابی نشان ہے وہ بچانا مشکل ہو گیا ہے, پھر خان صاحب کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے وہ بھی, اور کاغذات نامزدگی وصول کرنے کے بہت سے شکوے جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. ان تمام مشکلات پر آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن کوئی نئی بات نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارا ریکارڈ بڑا تابناک ہے. پہلے پرویز مشرف نے کہا تھا کہ مائنس بے نظیر بھٹو اور مائنس نواز شریف, اور اس نے نواز شریف کو تو خیر ہاتھ پاؤں جو ہے اس کے انگوٹھے لگوا کر معافی دے کر اور خاندان کے ساتھ سرود محل میں بھیج دیا 10 سال کے لیے ٹین لگا کے, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو سزا کروا کے وہ بھی جلا وطنی ہو گئی. پھر انہوں نے جناب کہا کہ اب پولیٹیکل پارٹیز وہی لڑ سکتی ہیں جو مائنس بے نظیر اور مائنس نواز شریف. چنانچہ نواز شریف نے کہا بائیکاٹ کرتے ہیں, لیکن بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ 1985 کا بائیکاٹ کافی ہو گیا ہے, بائیکاٹ نہیں کریں گے. ہم نے ساری رات بیٹھ کے تو 4 چیز بنائی اور ان کو تسکین ہو گئی کہ مخدوم امین فہیم صدر بن گئے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے, اور راجہ پرویز اشرف کو ہم نے سیکرٹری جنرل بنایا, اور ہم نے تلوار کی جگہ تیر پر جو ہے وہ سمبل لے لیا. بالکل. اور نواز شریف صاحب نے کیا کیا, اپنا جگہ پر مخدوم جاوید ہاشمی کو صدر بنا دیا, راجہ ظفر الحق کو جو ہے
वो चेयरमैन बना दिया मुस्लिम लीग नवाज का, हाँ जी। और साइकिल से उन्होंने जो है अपना शेर का सिंबल ले लिया और उनको तस्कीन हो गई कि जी ये माइनस हो गए दोनों। लेकिन मुझे बताएं, कभी इस तरह की माइनस करने से भी कभी कोई पार्टियां बनती हैं या टूटती हैं या क़यादतें जो है मुनहदम होती हैं? ये एक जिद्दोजहद होती है। ना तो मखदूम अमीन फ़हीम ने कभी पीपल्स पार्टी चलाई थी, रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो ही चलाती थी, और ना ही जावेद हाशमी ने कभी मुस्लिम लीग नून चलाई थी, वो भी मोहतरम नवाज शरीफ साहब चलाते थे। अब इनकी तस्कीन ये है कि तो 9 मई का जो है वो ऑर्केस्ट्रेट था सारा जो है, उसमें जो इन्होंने 10,000 बंदों को उसकी आड़ में जो है अंदर कर दिया, और पीटीआई को जो है इन्होंने कहा कि इसको बखेर के हवा में फेंकते हैं। और फिर इन्होंने इलेक्शन कमीशन भी इनके साथ हमनवा हो गई, और उन्होंने 20 दिन दिए कि इसके अंदर नया इलेक्शन करवाएं। अब वो नया इलेक्शन करवाया है, उसमें मोहतरम इमरान खान साहब नहीं है चेयरमैन के तौर पर, और बैरिस्टर गौहर है चेयरमैन। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि पीटीआई जो है वो माइनस से इमरान खान हो सकती है, या इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है? बैरिस्टर गौहर ठीक है, खानापुरी जिस तरह पहले की गई थी उस वक्त भी उनकी ईगो को तस्कीन हो गई, चले हो गई, अब सिंबल के पीछे है। आपका क्या बैरिस्टर गौहर को लाके खानापुरी हुई है खोसा साहब? क्या ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर जो पार्टी चला रहे हैं, ये पार्टी चेयरमैन है? आपको भी इल्म है कि पार्टी के चेयरमैन, चूंकि मैं उसका सीनियर नायब सदर हूँ, बिल्कुल पता है कि इमरान खान ही साहब हमारे चेयरमैन हैं और रहेंगे। इस तरह से आप किसी को हटाकर, और अगर किसी की तस्कीन के लिए हमने किया है, जिस तरह बेनज़ीर को हटा के हमने मखदूम अमीन फ़हीम को किया, तो ठीक है। आप खोसा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चले इनकी तो तस्कीन हो गई, लेकिन जाहिर है अब मेन सीट पर खान साहब नहीं है और वो इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकेंगे, और बल्ले का जो निशान है वो भी स्टेक में है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इससे नुकसान तो होगा ना? पहले नहीं हुआ, पहले भी साइकिल की जगह पे शेर आ गया, तलवार की जगह पे तीर आ गया, बेनज़ीर की जगह पर जो है मखदूम अमीन फ़हीम आ गए। और यानी आपका ये कहना है कि नुकसान नहीं होगा? देखिए, इससे नफरतें बढ़ती हैं और बढ़ रही है तसलसल से और तवातर से नफरतें उनके खिलाफ, और इनको सियासी शहीद बनाकर इतना ऊंचा ग्राफ चला गया है कि पीटीआई को अब और इमरान खान को कैंपेन की जरूरत नहीं है, और इनका कोई उम्मीदवार इनका हल्के में नहीं जा सकता है। आप देखें, दुर्गत बनाएगी अवाम इनका, वो हाल करेगी कि आप हैरान होंगे, इनकी जमानतें जब्त होंगी। खोसा साहब ये बताइए, अगर कल बल्ले का निशान नहीं मिलता तो आपके पास कोई अल्टरनेट सिंबल है? आप डिमांड नहीं है हमारे पास जो है अल्टरनेट बिल्कुल है, हमारे पास प्लान्स हैं, A, B, C, D तक प्लान्स हैं हमारे, लेकिन अभी मैं इनको आज कारा नहीं करूंगा। मगर आपको याद होगा एक जमाने में कि इन्होंने जब गैर जमाती जनरल मुशर्रफ ने किए थे, तो आपको याद होगा कि हमने अवाम दोस्त नाम रख के और सारे बल्दियाती इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार अवाम दोस्त के नाम पर जीत गए थे। ठीक है। और ये इस तरह से देखें, अवाम के दिलों से आप किसी को नहीं निकाल सकते। सर आप कह रहे हैं ना कि आपके पास प्लान्स हैं, तो गौहर साहब ने तो ये कहा ना कि अगर हमें कल तक इंतखाबी निशान नहीं मिलता है तो तमाम जो उम्मीदवार हैं वो आजाद तस्वुर होंगे, फिर आजाद हैसियत से कॉन्टेस्ट करेंगे तमाम उम्मीदवार? नहीं, आजाद तस्वुर का मतलब उनका कि कागजात नामजदगी जो हम दे देंगे तो वो उस पूल में चले जाएंगे, फिर आगे से स्ट्रेटजी हमारी चलेगी कि हम उनको किस तरह से फिर जो है डील करते हैं, या किस तरह से हम उनको इलेक्शन कमीशन के साथ जो है अपने मामलात को तय करते हैं। ये उनका मतलब है कि वो अगर आपने लिख दिया है पीटीआई और आपको फर्ज करें सिंबल नहीं मिलता, तो वो आजाद तस्वर किए जाएंगे कानून के मुताबिक। अच्छा खोसा साहब एक वजाहत कर दे कि ये जो इंतखाबी निशान है उसके लिए उम्मीदवार ने कितने दिन पहले तक जमा करवाना होता है? इलेक्शन कमीशन को मुतला करना होता है कि जनाब मुझे टिकट फलां पार्टी का मिल गया है तो मुझे ये निशान अलाट किया जाए। देखिए, वो इलेक्शन कमीशन मांगती है, चॉइस मांगती है आपसे, और ये उसमें शेड्यूल में दिया हुआ है, जरा देख लीजिएगा। जब ये इनके नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो जाते हैं, स्क्रूटनी के बाद हो जाते हैं, तो फिर सिंबल की जो है वो चॉइस के लिए इलेक्शन कमीशन बुलाती है। उस वक्त आप अपना
جو ہے ٹکٹ کا یا آپ اپنی چوائس دیتے ہیں کہ کون سا سمبل آپ کو چاہیے. اور ایک اور بات یہ شرمناک ہے کہ ہمارے یہ جو ہیں جو بھی یہ الیکشن کمیشن ہے ان کو کم از کم یہ تو دیکھنا چاہیے کہ ہم نے ملک کو کیا جمہوریت کو چلنے بھی دینا ہے اس ملک میں نہیں, کیا کب تک ہم یہ کھیل تماشا جاری رکھیں گے جس سے ہم اپنے ملک کو بھی کمزور کر رہے ہیں, اپنی جمہوریت کو بھی کمزور کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ایک جگ ہسائی دنیا کی نظر میں بھی کر رہے ہیں اور جمہوریت کا ڈھونگ پھر کیوں رہ جاتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو بادشاہ سلامت کو جو ہے ذل سبحانی کو اور امیر المومنین بنا کے کسی کو لانا ہے اور پھر چوتھی مرتبہ ہم نے وزیر اعظم کا اس کو خطاب بھی دے دینا ہے, تو پھر کیوں بے وقوف بناتے ہیں اس قوم کو, ملک کو, اور اتنا ضیاع کرتے ہیں اس کا. آپ دیکھیں گے یہ ذل سبحانی کی ضمانتیں ضبط ہوں گی, ان کو ذرا جانے تو دیں, ان کو عوام کے غیظ و غضب سے ڈریں. آپ دیکھیں گے کہ 8 فیبری کو لوگ کس طرح سے ان کے خلاف نفرت کا اظہار کرتے ہیں. کھوسا صاحب ایک اہم سوال کا جواب, بڑی معذرت آپ کو میں کاٹ رہا ہوں, یہ بتائیے کل اگر انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ خلاف آ جاتا ہے تو سمبل تو ظاہری بات ہے ختم ہوگا, پارٹی کے نام کا کیا سٹیٹس ہوگا, کیا پارٹی کا نام بھی ختم کیا جائے گا؟ تو پارٹی کا یہ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے کیس میں 1988 فل سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ کر چکی. نہ تو الیکشن کمیشن ہیڈ ماسٹر ہے کہ وہ جو ہے پارٹی کے الیکشن کو کنٹرول کر سکتی ہے, نہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ اس کو صدر بناؤ, یہ اس کا جو ہے نائب صدر غلط بنا ہے, یہ سیکرٹری جنرل غلط بنا ہے. اگر یہ آپ اختیار الیکشن کمیشن کو دے دیتے ہیں تو پھر آپ بھی معاف کیجئے گا, پھر یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہوگی, پھر مارشل لا ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز ریگولیٹ ہوں گی, کنٹرول ہوں گی, اور پھر کنٹرول ڈیموکریسی ہوگی. تو یہ بالکل ان کا اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کا. ابھی تک جو کچھ الیکشن کمیشن کر رہی ہے آپ نے دیکھ لیا ہے, سپریم کورٹ نے بھی بارہا کہا ہے کہ یہ آئین کی جو ہے خلاف ورزیاں انتہا تک کر دی ہیں انہوں نے. تو وہ تو جو کھوسا صاحب جو یہ ٹرائل کورٹ بنی ہوئی ہے الیکشن کمیشن, یہ درست ہے ٹرائل کورٹ بننا ان کا؟ اور جیل میں چلے جاتے ہیں, ان کو توہین عدالت کا کہاں سے اختیار ہے؟ یہ تو یعنی انتہا دیکھیں, یہ سرزمین بے آئین بن چکی. اب کیئر ٹیکرز بھی 90 دن کے بعد یہ غاصب ہے, نہ کوئی اس وقت حکومت کا وجود ہے, فری فار آل ہے, اب جو مرضی آپ کر لیں. اور یہ کیئر ٹیکرز جو ہیں یہ ان کی کوئی ترجیح شفاف الیکشن اور لیول پلینگ فیلڈ کی ہے نہیں. سارے ڈپٹی کمشنرز کے پاس دفعہ 3 کے انہوں نے جو ہے مینٹیننس ایم پی او کے آرڈرز انہوں نے خالی بلینک لکھ کے دیے ہوئے ہیں تھانوں کو, جس کو چاہیں یہ اٹھا لیں, پکڑ لیں اور 30 دن کے لیے پابند سلاسل کر دیں. اس طرح کی بھی کبھی پاکستان میں جمہوریت کا مذاق اڑتے ہوئے کبھی آپ نے دیکھا تھا جو اس وقت ہو رہا ہے. اور ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس سے نتیجہ یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں نفرتیں اور بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے کھوسا صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب میں سن رہی ہوں جب سے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ریفرنسز, آپ کی ساری ایگزامپلز جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, ظاہر ہے ایک بہت لمبا عرصہ آپ کی ایفیلیشن رہی ہے اس پارٹی کے ساتھ, آپ منسلک رہے ہیں. ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آپ کی کوئی نیک خواہشات یا ایفیلیشن ہے, یا ٹوٹلی طور پہ اب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں, آپ کی ساری دعائیں نیک خواہشات ساری پی ٹی آئی کے لیے ہیں؟ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ پیپلز پالیٹکس کریں. پیپلز پارٹی نے بدقسمتی سے پاور پالیٹکس کرنا شروع کر دی ہے. مسلم لیگ نون کے اس پہ چلے گئے ہیں, نقش قدم پر چلے گئے ہیں. اب وہ بھٹو کی اور جو بے نظیر کی تھی وہ عوام کے سیلاب پر, عوام پر یقین رکھتے ہوئے عوام پر جو ہے وہ انحصار کرتے تھے, عوام پر تکیہ کرتے تھے, عوام کی ووٹوں سے وہ آنا چاہتے تھے. صحیح ہے, پاور پالیٹکس میں چل گئے. اس کا مطلب ہے یہ دونوں پارٹیز آپس میں نورا کشتی کر رہی ہیں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں نورا کشتی کیا ہے, بوٹ پالش کرنے ہیں تو وہ اس کا تو پھر ثانی کوئی نہیں ہے مسلم لیگ نون کا, وہ تو بہت زیادہ چیری بلاسم چمکاتی ہیں. اگر آپ نے بوٹ پالش کے ذریعے اقتدار میں آنا ہے تو پھر یہ پیپلز پارٹی کا کبھی شیوا نہیں تھا, معاف کیجیے گا. اور عوام اتنی متنفر ہو چکی ہے دونوں جماعتوں سے. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو ہے ڈائنیسٹک پالیٹکس نہیں چلے گی. اگر نواز شریف پرائم منسٹر ہے اور شہباز شریف صدر پاکستان بنتا ہے اور مریم شہباز جو ہے چیف منسٹر بنتی ہے اور حمزہ, پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا وہ بوٹ پالش کر کے نہیں آئے تھے؟ دیکھیں وہ میں کب کہہ رہا ہوں, وہ 2018 کو وہ بھی تو باجوہ صاحب نے جو کچھ فرمودات ہیں, لیکن اب اس وقت حقیقت ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ایک پی ٹی آئی اس وقت جو ہے
یقیناً لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے. پی ٹی آئی کو سیاسی شہید انہوں نے ہی بنایا ہے. اگر یہ 3.5 سال کے بجائے یہ 5 سال چلنے دیتے تو شاید آج کیفیت اور ہوتی. 5 سال تو کسی کو بھی نہیں چلنے دیا کھوسا صاحب. کس نے اپنا یہاں پہ اقتدار کا ٹائم پورا کیا؟ جی بڑلا صاحب. کھوسا صاحب ایک سوال ہے. کل ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 9 مئی کی, اور اس میں سعید اقبال سعدی ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, ان کو شامل کر لیا گیا ہے. تو اتنے عرصے بعد ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ لیکن یہ فراڈ ہو رہا ہے, جمہوریت کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو رہا ہے, اور یہ اتنا بھیانک مذاق ہو رہا ہے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ ملک کو کس بربادی کے دہانے پر لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں, اگر سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو کبھی معاشی استحکام اس ملک میں نہیں آ سکتا ہے. ہم نے 3 نسلیں پہلے ہی گروی کر رکھی ہیں. ہمیں کیوں یہ چیز نہیں آتا کہ دھرتی ماں سے خدا را پیار کرو, اپنے اقتدار سے پیار مت کرو. یہ کرسی آنے جانے والی ہے, اللہ تعالیٰ کو آپ جواب دے ہیں. آپ کیوں جمہور کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں؟ ریاست عوام کا نام ہے, اور عوام کے ساتھ یہ بات اگر تمام سیاسی لیڈران لطیف کھوسا صاحب سمجھ جائیں تو اس سے بہتر اور بات ہو کیا سکتی ہے. اگر ایسا ہو جائے تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ ہی گامزن ہو, نہ کہ ہم تنزلی کی طرف جائیں. لطیف کھوسا صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا تفصیلی گفتگو کی. مظہر بڑلا صاحب انہی کی بات سے آ جاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے بلے کا نشان چلا جائے, چاہے پی ٹی آئی جو ایکس چیئرمین ہیں وہ نہ بھی الیکشن کانٹیسٹ کریں تو کوئی فرق نہیں خاص پڑتا ہے. نہیں, میں بہت زیادہ اتفاق تو نہیں کروں گا اس بات سے, اس لیے کہ جب پیپلز پارٹی سے تلوار نشان چھینا گیا تو اس کا فرق پڑا. وہ فرق پڑتا ہے. یہ کہنا کہ بالکل فرق نہیں پڑتا, اگر فرق نہیں پڑتا تو اتنی بے چینی کیوں ہے, اتنی بےتابی کیوں ہے, نشان چھن جانے کا اتنا خوف کیوں ہے, اور نشان کو لے کے رکھنے کا اتنی جو آرزو ہے وہ کیوں ہے؟ تو میرا خیال ہے فرق ضرور پڑتا ہے. لیکن جو مشکلات ہیں نا اس وقت, وہ پی ٹی آئی کے لیے بہت ہے. ابھی تو کاغذات حاصل کیے جا رہے ہیں اور کہیں سے چھینے جا رہے ہیں. ابھی جو آپ نے پیکج دکھایا اس میں وہ ریٹائرڈ جج ہے, وہ بندہ جس سے کاغذ چھینے گئے ہیں. بالکل اسی طرح بہت سے اٹک سے میجر طاہر صادق بسرا صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے, شوکت بسرا کے وکیلوں سے چھینے گئے, بلکہ ان کو مارا بھی گیا ہے. اسی طرح وہ کرنل عابد ہیں جو خانے وال سے, ان کو گرفتار ہی کر لیا گیا ہے. اچھا, لیکن ایک لطیفہ بھی ہوا ہے نوشہرہ گوجرانوالا میں. ایک لطیفہ یہ ہوا کہ ایک بندے کو پکڑ لیا پولیس نے. اچھا, کوئی چودھری امتیاز نام کی. تو اس نے کہا بھائی میں تو پیپلز پارٹی کا ہوں. انہوں نے کہا اچھا غلطی ہو گئی, چھوڑ دیا. ہم نے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو پکڑنا تھا, آپ تو پیپلز پارٹی سے. ہر ڈسٹرکٹ سے لوگوں کو کاغذات لوگوں سے چھینے جا رہے ہیں. کئی اضلاع سے یہ مثالیں آئی ہیں کہ کاغذات وصول بھی نہیں کیے جا رہے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ابھی تو وہ پل سرات بھی باقی ہے جس میں تجویز کنندہ تائید کنندہ آئیں گے اور سکروٹنی ہوگی. اس میں ایک اسٹریٹجی بنائی ہے ان کے وکلا نے جو پی ٹی آئی والے ہیں. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, کہ 8-10 برقع پوش عورتیں لے کر جائیں جو تجویز کنندہ ہوں یا تائید کنندہ ہوں, تاکہ سمجھ نہ آئے کہ کون سی عورت جو تجویز کنندہ ہے یا تائید کنندہ ہے تو آرو کے سامنے جا کے وہ پھر بے نقاب ہوں. چلیں ٹھیک ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ ساری منزلیں ہو جائیں. کیا یہ ہم جمہوریت کے لیے بہتر کر رہے ہیں؟ اور ہمارے جو ادارے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ جناب والا آپ انفرادی طور پر بھی اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے ضمیر سے پوچھیں. خدا جو ہے وہ اداروں سے جواب نہیں لیتا, انسانوں سے جواب لیتا. بالکل. نخیس صاحب آپ کو بھی لگتا ہے پی ٹی آئی مشکلات سے دوچار ہے, ان تمام مشکلات سے جن کا پیکج میں بھی بات ہوئی, جن کی کھوسا صاحب نے بھی بات کی اور بڑلا صاحب بھی بات کر رہے ہیں, یہ تمام مشکلات. بات ذرا تھوڑا مجھے بھی موقع دیجیے گا, میں تھوڑی سی بات کلیئر کروں. ایک تو لطیف کھوسا صاحب نے کہا اور آپ نے انٹرو میں بتایا کہ بے جا مقدمات بنائے گئے ہیں, ان کا شکوہ. پھر انہوں نے کہا بوٹ پالش, پھر انہوں نے کہا چیری بلاسم, اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ 2018 میں بھی جب خان صاحب آئے تھے تو اسی طرح آئے تھے. میرا ایک مشورہ ہے, یہ جو الیکشن کے سمبل کا مسئلہ ہے نا بلے کا,
ये मशवरा मैं इसलिए दे रहा हूँ, सिद्ध के दिल से दे रहा हूँ मैं ये मशवरा, आप इसको जो मर्जी समझें। पहली बात तो ये कि आज़ाद उम्मीदवार जो लड़ेंगे ना, किसी का निशान मेज़ होगा, किसी का कुर्सी होगा, बल्ब का निशान मिल जाएगा, सबके निशान मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो उनके लिए ज़ाहिर बात है इलेक्शन में ये कहना कि फ़लाँ निशान को वोट डालें, पता नहीं दूसरे उम्मीदवार का क्या निशान होगा। जी जी बिल्कुल। और फिर आप जो मर्जी छुपा लें, आप वोटर से तो नहीं छुपा सकेंगे ना Obviously. ये फलां पीपल्स पार्टी का है, ये पीटीआई का है, ऐसा ही। ठीक है। एक निशान मेरे ज़हन में आ रहा है, अगर पीटीआई कोशिश करे तो वो निशान मुझे लगता है कि फौरन मिल जाएगा। उनको चाहिए घड़ी का निशान लें। शरारत कर रहे हैं मैं नहीं मैं सही बता रहा हूँ, घड़ी का निशान लें और हो सकता है मिल भी जाए और अच्छा भी है और मज़ेदार भी रहेगा। सो मेरा आपने ये देखा, इस ये हिसाब कहते हैं ये हमारे जो दोस्त हैं पीटीआई वाले, बज़ाहिर इनके जलसों में देखे ना आजकल पाक फौज के नारे भी लग रहे हैं, कैसी मुनाफिकत से काम ले रहे हैं। नारे जो ऊंची आवाज में लग रहे हैं वो पाक फौज के हक में हैं, जो ट्विटर पे जो सरगोशियां हो रही हैं वो फौज को गालियां दे रही हैं। सब ट्विटर पे जो बात होती है क्या वो सरेआम नहीं होती? नहीं, क्या वो लोगों की नजर में नहीं आती? नहीं, एक जलसा जो मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाया जाता जी। है। अच्छा, फिर उन लोगों को जानबूझ के पता है कि 9 मई के इल्जामात में वो लोग, उनके पीछे पुलिस है, उनके पीछे आर्मी है, जहां जहां उन्होंने हमले किए वो इन्वॉल्व थे, उन्हीं मफरूरों को बुला के उनसे तकरीरें करवाई जाती हैं। उसी जलसे में ये कहा जाता है हम पाक फौज के साथ हैं, उसी जलसे में ये कहा जाता है कि उन मफरूरों को बुला के और कहा जाता है इन्हीं को टिकट देंगे, इन्हीं को आगे लाएंगे, यानी पिंच कैसे किया जा रहा है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं एक गलत फहमी जो पिछले दिनों क्रिएट हुई है कि पीटीआई का शायद ये पहला जलसा था जो उसने इंटरनेट पे किया। ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये जलसा नहीं था, ये खिताब था, और ऐसा खिताब सारे करते हैं। बिलावल करते रहे, इंटरनेट पे नवाज शरीफ करते रहे। आप बैठ के इंटरनेट पे सुन लें, जलसा पता क्या होता है कि आपने एक मैदान सजा हुआ है, वो बिलावल करते हैं। जब मैदान सजने ना दिया जाए तो फिर सुने उन्होंने तो उसको जलसा मत पे ही कहें, जलसे करने हैं उसको ना। जलसा मत कहें। हम सुने, उसका एक तरीका कार है। अगर मैदान में लोग जमा हों और वहां पे आप किसी लीडर की तकरीर सुनवाएं ना, दैट्स कॉल्ड जलसा। ये इंटरनेट पे कोई आ गए और आपने कहा कि इस स्ट्रीम पे हम दस्तयाब हैं, आप हमें देख लें, सब एक जलसा हुआ, उनके बकौल वो एक कामयाब जलसा हुआ। अब आप डेली बेसिस पे उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह आपको हिदायत दे कि आप अभी भी कायम हैं इस चले आपने ना घड़ी की नहीं, अभी मेरी बात नहीं कंप्लीट। जी जी जी, आगे आ जाएं आप। अभी उन्होंने कहा कि बल्ले का निशान नहीं, मैं ये समझता हूं कि आपको अभी मुझे एक थोड़ी सी रिफ्ट नजर आई खोसा साहब के बयान में ना, कि वो पीटीआई के जो अब मौजूदा चेयरमैन है उनके साथ शायद कोई थोड़ी सी रिफ्ट है। हाँ जी, उन्होंने कहा कि वो खानापुरी का लफ्ज जो है ना, ये कोई अच्छा लफ्ज नहीं है, लेकिन चूंकि खुद भी वकील है और इस वक्त तो सबकी ये कोशिश है कि पीटीआई पे किसी ना किसी का तो कब्जा हो, लिहाजा कोई ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई एक ले उड़े पीटीआई को। इवन मरवत साहब के साथ भी कुछ लोगों को इख्तलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन उन लोगों के मुकदमात का एहतसाब भी होना चाहिए जो 9 मई में मुलव्वस हैं। अभी बात हो रही थी कि एक एफआईआर दर्ज हुई है, अभी बरलास साहब ने बताया। तो एफआईआर तो सर जब भी पता चलेगा फला बंदा है, पहली बात तो ये कि कुछ नामालूम लोगों के नाम शामिल होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता होता, लेकिन जूं किसी के खिलाफ प्रूफ मिलेगा, मिलता जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होती जाएगी, प्रूफ 30 साल बाद भी मिलेगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ठीक है, नुखैस साहब ने बात की कि उनका जो इंतखाबी निशान है वो घड़ी होना चाहिए। इस तरह से अगर बाकी पार्टीज को भी सजेशन दिए जाएं तो वहां पर भी कुछ गाड़ियां हैं, अब उनके ब्रांड्स मैं नहीं लूंगी, और कुछ हीरे के हार भी हैं उनके। ठीक है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। बरलास साहब, बैरिस्टर गौहर के बारे में खोसा साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे कि अभी नुखैसा भी कह रहे थे, मैंने भी उनको दोबारा कोट किए वो वर्ड्स के खानापुरी है, तो ये क्या कोई इश्यूज चल रहे हैं इंटरनली उनके आपस में? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। वो क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, सही कहा। देखिए, वो जावेद हाशमी को जब बनाया गया तो वो भी एक तरह से खानापुरी थी, या अमीन फ़हीम को बनाया गया तो खानापुरी थी, उसको हम क्या कहेंगे? परवेज इलाही भी खानापुरी, मुतबादल कहेंगे। पार्टी के चेयरमैन है ना, तो उनके लिए इस तरह खानापुरी हुए ना। नहीं, परवेज इलाही तो चेयरमैन नहीं है ना, सदर है। सदर तो जब पार्टी का चेयरमैन बड़ा है तो सदर वहाँ सानवी हैसियत रखता है। अब तो बड़े सियासतदान है ना, वो तो खानापुरी नहीं हो सकते, लेकिन अगर नहीं ये खानापुरी वाला देखिए वो लफ्ज उन्होंने बोल दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुतबादल कह सकते थे,
اور کیا کہنا ہے. تو درست بات تو یہی ہے جو انہوں نے کر دی. خیر نہیں, ٹائم نہیں ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے کا. لیکن مجھے آلریڈی بہت سارے ایشوز چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. نہیں, ان کے میرا خیال کوئی اختلاف ایسا نہیں ہے. وہ گور صاحب جونیئر ہیں, اعتزاز صاحب کے آفس میں رہے ہیں, تو لطیف کھوسا صاحب سینئر وکیل ہیں, وہ احترام کا رشتہ ہے ان کا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ویسے بس جملہ ان کی زبان سے نکل گیا یا پھسل گیا آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. تو لیکن مجھے اس الیکشن میں سارے ماحول میں جو بھی بات ہو رہی تھی, مجھے ایک بندہ بہت یاد آ رہا تھا. کیا آدمی تھا کہ ساری دنیا الیکشن لڑتی تھی ہاں جی, اور وہ بلا مقابلہ جیت جاتا تھا پہلے ہی, اس کے مقابلے میں امیدوار ہی نہیں آتے تھے. ان کا نام مرحوم مخدوم امین فہیم. وہ ہمیشہ بلا مقابلہ جیت کر آتے تھے. تو اس دفعہ الیکشن میں ابھی تک کوئی, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا امیدوار ہو جو کوئی بلا مقابلہ جیت کر آ جائے. لگتا نہیں ہے ایسا. اچھا برلا صاحب, ہم بریک پہ جانے سے پہلے نخیس صاحب جو بات کر رہے تھے انتخابی نشان کی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کو اگر بلہ ان سے چھن جاتا ہے تو ان کو گھڑی نشان رکھنا چاہیے. متفق ہیں آپ ان سے؟ بڑی اچھی تجویز دیا, میری بھی ایک تجویز ہے. جی جی. یہ دیکھیے شیر جو ہے مار دھاڑ کرنے والا ہے, جلسوں میں لانا مشکل ہے, گلیوں میں لانا مشکل ہے, تو مسلم لیگ نون کو گدھا نشان دے دیا. وہ تو ڈونکی بہت اچھا وہ تو ڈونکی کنگ کو مل چکا ہے نا. وہ گدھا نشان کے حصے میں میں آپ کی گفتگو میں نہیں بولا, میری گفتگو میں نہ بولے. گدھا نشان ملنا چاہیے ان کو, تاکہ گدھا آ جائے گا گلیوں میں, دماغ کے برابر ہی چیز جو ہے وہ نشان مل جائے. جی جی. تو یہ تجاویز تو آپ نے بھی بڑی اچھی دی کہ وہ جو گاڑیاں چوری ہوئی تھی وہاں سے توشہ خانہ سے, وہ دے دیں نشان, یا وہ وہ جہاز دے دیں جو اغوا کیا تھا پرویز مشرف والا, اس کا نشان بھی دے دیا. ہاں جی ہاں جی, طیارہ جو ہے نا. بات یہ ہے کہ اس وقت پاپولر پالیٹکس کیا ہے. ہاں جی, میں تو کہتا ہوں ویسے ہی نشانوں کو چھوڑیں, ویسے ہی اناؤنس کر دیں کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم ہے اور کابینہ بنائیں, آرام سے چھوڑیں. الیکشن کا خرچہ کیا کرانا ہے؟ یہ جس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں, جس طرح کا جمہوریت کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, اور جو سیاہی ملی جا رہی ہے پاکستان کے چہرے پر, اس سے بہتر ہے. برلا صاحب ہر بار ایسے ہی ہوتا ہے, الیکشن کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, 2018 میں بھی ایسے ہوا, 13 میں بھی کاغذات چھینے گئے تھے. کوئی مجھے بتایا 18 میں اس طرح کوئی گرفتاریاں ہوئی باقی کچھ ہوا تھا, آر ٹی ایس نااہل تو ہوئے تھے نا برلا صاحب, نااہل ہوئے, دنوں میں لوگ گرتے مان لیا نااہل ہوئے. ہاں جی, میں کہتا ہوں کہ 50% سفر ہوا, اب وہ 100% ہو رہا ہے. وہ ٹھیک تھا, وہ بھی غلط تھا, وہ بھی غلط ہے, یہ بھی غلط ہے, یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. بالکل, کہ آپ لوگوں کو کاغذات ہی نہیں دے رہے, ایک تاریخ کو بار بار نہ دہرایا جائے, اور پولیس والے کیا حربے استعمال کر رہے ہیں, بالکل لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں. اگر ایک الیکشن میں 50% ہوا ہے تو اگلے الیکشن میں 100% ہوگا, تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. یہ اچھی بات نہیں ہے, غلط ہے, اس کو ختم. اور الیکشن کمیشن جو آج خود بنیادوں پر ایک عدالت بنا ہوا ہے, آج خود بنیادوں پر ٹرائل کورٹ بنا ہوا ہے, اس کو چاہیے اس پر بھی کوئی ایکشن لینا. لوگوں کو کاغذات مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہے, اور کاغذات جب چھینے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ایکٹیو ہو, ایکشن لینا چاہیے. ڈاکٹر راجہ جو ہیں وہ کیوں متحرک نہیں ہو رہے, ان کو ہونا چاہیے. دیکھیے ہماری ہمسائیگی میں انڈین الیکشن کمیشنر کتنا مضبوط ہے, کتنا طاقتور ہے, وہ حکومتوں کو روک دیتا ہے. بنگلہ دیش کا الیکشن کمیشنر کتنا مضبوط ہے. تو ہمارے ہاں جو الیکشن کمیشنر ہے وہ یہ بھی پاسبل نہیں بنا سکتا کہ لوگوں کو کاغذات مل سکے اور کاغذات ان سے نہ چھینے جائیں. پی ٹی آئی برلا صاحب, پی ٹی آئی ویسے تو بہت زیادہ شکوے شکایتیں کر رہی ہے اور عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہی ہے اور شکوے بھی کر رہی ہے چیف الیکشن کمشنر کو لے کے, لیکن جو بیرسٹر گوہر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے اوپر اعتماد ہے اور اس وقت میں ان کو تبدیل کرنے کی جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہیے. بیرسٹر گوہر کی چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو کھوسا صاحب سے بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک بڑی بات کی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر کل تک ہمیں انتخابی نشان نہیں ملتا ہے تو ہمارے جو تمام امیدوار ہیں وہ آزاد تصور ہوں گے. اس کا مطلب ہے انہوں نے کوئی اگلا نشان جو ہے وہ شاید سوچ کے نہیں رکھا ہے. آزاد لڑیں گے تو وہ کیسے لڑیں گے, ان کا کیا کہنا تھا, پہلے وہ سن لیتے ہیں, سن کے پھر واپس آتے ہیں تو پھر ڈسکشن کرتے ہیں. اور بہت بڑا ایک سیریس ایشو ہے. 70% پاپولرٹی والی کمپنی کو الیکشن سے باہر نہیں رکھا جائے گا, اور اگر رکھا جائے گا تو الیکشن پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا. مجھے امید ہے انشاءاللہ عدلیہ جو بھی فیصلہ کرے گی انصاف پہ مبنی ہوگی انشاءاللہ تعالی. عوام کے حقوق کی تحفظ جو ہے یہ عدالتوں کی آئینی ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی. عدالت
ٹھیک ہے، نقیب صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ آزاد الیکشن جو ہے اگر وہ کانٹیسٹ کریں گے تو کیا سٹیٹس ہوگا، کس طرح سے آزاد الیکشن لڑیں گے؟ مجھے ایک چیز کا نہیں پتا، ابھی ہمیں پوچھنا چاہیے تھا کوسا صاحب سے، وہ بلّا صاحب نے پوچھا لیکن اس کے درمیان میں بات کہیں اور مڑ گئی کہ کیا انٹرا پارٹی الیکشن اگر کالعدم قرار پاتے ہیں جی جی تو کیا پی ٹی آئی نئے الیکشن کروائے گی اور پھر اس کے بعد نئے اس کے لیے سمبل کے لیے اپلائی کر سکتی ہے؟ نقیب صاحب دیکھیں 20 دن کا ٹائم دیا تھا نا، تو میرا خیال ہے کہ نہیں وہ تو ہو گئے نا، اب تو کالعدم ہوں گے تو اب کیا ٹائمنگ ہوگی، چلیں یہ دیکھتے ہیں، کل دیکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ میں ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ میں نے آپ کو بتانی ہے۔ جی جی، لطیف کوسا صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا، لطیف کوسا صاحب کو ہم پی ٹی آئی کا کہہ سکتے ہیں نا اب ترجمان، obviously ٹھیک ہے، اب وہ پی ٹی آئی میں ظاہر انہوں نے کہا کہ کل کو یہ آئیں گے تو ان کو لگ پتا جائے گا، ہم ان کے ساتھ یہ کریں گے تو فلانا کریں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جی جی، پہلی بات تو یہ کہ آپ ابھی سے ایک طرف تو آپ کہتے ہیں، ایک سانس میں کہتے ہیں کہ انتقام نہ لیں، دوسرے سانس میں آپ سنا رہے ہیں کہ ہم کیسے انتقام لیں گے، ٹھیک ہے۔ نہیں وہ تو 8 فروری کی بات کر رہے ہیں نا کہ جب الیکشن ووٹنگ ہوگی تو اس سے پتہ لگ جائے گا، اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے نا یہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ نے کیا ہے وہ معاف کر دیا جائے، جو اب ہو رہا ہے اس کا آپ انتقام لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور 8 فروری کو بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، 8 فروری کو یہ جو ذہنوں میں یہ بھرا ہوا ہے نا یہ خناس کہ جی نون لیگ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، اور ان کے یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں تجزیے اور تجربے کی بنیاد پر، یہ ایسا ہی تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا، یہ جو ٹویٹر پہ جو شور مچا ہوا ہے، فیس بک پہ، یہ نہیں الیکشن میں ہوتے، الیکشن فیس بک پہ نہیں ہونے، الیکشن ٹویٹر پہ نہیں ہونے، الیکشن انسٹاگرام پہ نہیں ہونے، سوشل میڈیا پہ نہیں الیکشن ہونے، فزیکلی جائیں۔ میں تو ابھی بھی کہتا ہوں، آپ اتنا زور لگاتے تھے جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن، تو آپ کی ریڈ لائن کراس ہوئی، نکلیں پھر باہر۔ اور سوال یہ ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ اداروں پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ چیختے کیوں ہیں؟ آپ کو یہ شرم آنی چاہیے کہ آپ ملک کے سب سے بڑے ادارے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو راہ بھی نہ کرے، راہ کو بھی آج تک اتنی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ملکی اداروں پہ اندر گھس کے حملہ کرے، آپ ان پہ حملہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی۔ ان لوگوں کو نہیں مل رہی جو اس میں انوالو تھے یا ان کا کسی قسم کا کنیکشن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سو ایسے لوگوں کو جو دہشت گردوں کی صف میں شامل ہوں یا دہشت گردی کا ارادہ رکھتے ہوں یا ان کے دماغ میں دہشت گردی کا خناس بھرا ہوا ہو، انہیں کسی صورت نہیں آگے آنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ بڑلا صاحب جو اسامہ بن لادن سے پیسے لے وہ تو پھر ثابت کرے نا، دیکھیں نا۔ اچھا سوال کریں سمیرہ مرزا چھوڑیں، یہ ہوائی باتیں ہیں، وہ ایک منٹ میں اب بات کا جواب دے دوں پہلے۔ سمیرہ سوال کریں سمیرہ مرزا، وہ لطیفہ ہے نا، وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے کہا ان کے مولوی صاحب کے پاس کوئی بندہ گیا نا، اس نے کہا جی مولوی صاحب کہنے لگے پتہ نہیں کیڑے نبی سن، پتہ نہیں انہوں نے کی کیا سی، وہ تے عمل کرو گے تو تسی جنت جاؤ گے۔ ہوائی باتیں اس نے ادھر سے لے لیا۔ آپ سوال کریں۔ بڑلا صاحب پرویز الہی صاحب کی بات کریں گے، ان سے بھی میڈیا والوں نے کچھ بات کی ہے، لیول پلینگ فیلڈ کی انہوں نے بات کی ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے جب فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کا کیا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے ساتھ ہی میں شیخ رشید صاحب بھی چونکہ موجود تھے تو ان کی بھی میں بات کروں گی، انہوں نے بڑا ایک اچھا بیان دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ڈٹا ہوا ہوں اور پی ٹی آئی کے خلاف میں نے بیان نہیں دیا، چلہ بھی کاٹا ہے، سزا بھی کاٹی ہے، لیکن میں نے بیان نہیں دیا۔ تو وہ ہم یہی سمجھیں کہ شیخ رشید صاحب ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہیں۔ ایک تو چودھری پرویز الہی کی بات کریں، دیکھیے چودھری پرویز الہی بڑے سنجیدہ سیاستدان ہیں، انہوں نے درست بات کی ہے کہ جب فیلڈ ہی نہیں ہے تو لیول کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو فیلڈ تو واقعی نہیں ہے، فیلڈ میسر ہی نہیں آ رہا ان کو، تو فیلڈ میسر آئے گا تو لیول کی بات کی جائے گی۔ لیول پلینگ کی بات ابھی میرا خیال ہے کرنا ہی فضول ہے، جیسا پرویز الہی نے کہا، ٹھیک ہے، وہ تو فیلڈ جب میسر آئے، کاغذات جمع ہو جائیں، سکروٹنی ہو جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہوگی۔ ابھی تک تو وہ درست فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور شیخ رشید احمد جو ہیں دیکھیے انہوں نے بڑا ڈٹ کے پی ٹی آئی کا ساتھ دیا، پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کا، اور ٹھیک ہے انہوں نے چلہ کاٹا، وہ نام اس کو چلے کا دیتے ہیں، جو بھی بھگتا انہوں نے، ہاں جی بالکل، بڑی سخت سزائیں انہوں نے بھگتی ہیں، ہاں جی بالکل، بڑا ان کے ساتھ عمر کے اس حصے میں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی رہی، اور یہ بھی درست ہے کہ وہ طریقے سے بتا بھی گئے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میرے ساتھ کیا ہوا، اور یہ بھی درست ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کی مخالفت میں کچھ نہیں کہا۔ ان سب باتوں کے باوجود اب پرویز الہی صاحب نے بھی یہ کہا ہے نا بڑلا صاحب کہ بات کریں گے بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے کہ ان کے حلقے میں
جو ہے وہ انہی کو الیکشن لڑنے دیں, تو پھر یہ ایسا پاسبل ہے کہ وہاں سے پی ٹی آئی کا کوئی بھی اور امیدوار نہیں الیکشن کانٹیسٹ کرے گا؟ دیکھیے کہ چودھری پرویز الہی صدر ہے, ساہر ہے, وہ صدر کی بات کو یکسر نظر انداز تو نہیں کیا جا سکتا, ان کی بات سنی جائے گی, مانی جائے گی. اور شیخ رشید احمد کے بھتیجے جو ہیں راشد شفیق, وہ ابھی تک پی ٹی آئی کا حصہ ہیں. تو اچھا, کل ایک جلسہ ہو رہا ہے وزیر آباد میں, اچھا, تو شیر افضل مروت پھر سے آ رہے ہیں. ٹھیک, اب پتہ نہیں کل ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پھر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا وہ بچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نخیز صاحب, اب آج آپ نے بھی سنی ہوگی شیخ رشید نے جو باتیں کی ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بات نہیں کی ہے, تو ان کو ڈر تو ہے, کہیں نہ کہیں انسیکیور تو وہ ہیں کہ ان کے حلقے میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا امیدوار جو ہے وہ اس کو کھڑا کرے گی ان کے خلاف. ظاہری بات ہے, شیخ رشید صاحب نے اپنی پارٹی کے ووٹر سے تو ووٹ مانگنے سے وہ رہے, تو انہوں نے تو پی ٹی آئی سے ووٹ, ویسے یہ ان کا جو بیان ہے مجھے لگا انہوں نے پی ٹی آئی کے ووٹرز کے سامنے اپنی سی وی رکھی ہے. اچھا, کہ بھی میں تو نہیں بولا تھا ہے, مجھے تو ووٹ دینا, ایسا ہی لگ رہا ہے بالکل. اور یہ جو شیخ رشید صاحب والا واقعہ ہے نا جی, چلے والا, یہ بھی آپ کے سامنے مثال ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ جی بڑا برا سلوک ہوا, کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے؟ وہ علل اعلان کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے لڑنا چاہتا ہوں. ہاں جی, یہی مطلب ہے نا ان ساری باتوں کا. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بڑے جیالے ہیں پی ٹی آئی کے, بڑے سپورٹر ہیں ان کے, ٹائیگر ہیں, بڑی خدمات ہیں ان کی, یہ خدمات ان کی کہاں کہاں رہی ہیں یہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں. بالکل ایسے ہر جگہ وہ ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے کھڑے رہے ہیں. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کا امیدوار ان کے حق میں کھڑا ہو یا نہ ہو یا بیٹھ جائے, باقی امیدوار تو ہیں نا, ہاں بالکل, باقی لوگوں نے تو کھڑا ہونا ہے نا. تو وہ شیخ رشید صاحب کی حد تک, ویسے اگر مجھ سے پوچھیں تو میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی وہاں سے اپنا کوئی ان کے ساتھ کوئی امیدوار اپنا کھڑا, ان کے خلاف نہیں کھڑا کر سکتی. نہیں, ان کے خلاف نہیں, یعنی کہ ان کے مقابلے میں, ہاں جی بالکل. اچھا بڑلا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے بعد شیخ رشید صاحب کی اپنے حلقے میں ابھی تک وہی ساکھ ہے؟ نہیں, دیکھیے شیخ رشید احمد جو ہیں وہ ٹھیک ہے, عوامی سیاستدان ہیں, عوامی لیگ ہے ان کی پارٹی, اور لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہے, ملنا جلنا ہے, لیکن جو پنڈی اسلام آباد کی سیاست کے ڈائنامکس ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ پی ٹی آئی کے سہر میں مبتلا ہیں وہاں لوگ, ٹھیک ہے, اور وہاں سے پی ٹی آئی کے لوگ جیتتے آ رہے ہیں. اوکے, وہ 2013 کا الیکشن ہو, 2018 کا الیکشن ہو, اور ابھی بھی وہاں فضا وہی ہے. تو شیخ رشید احمد کو یقیناً پی ٹی آئی کے ووٹوں کی ضرورت ہے, ان کے ووٹوں کے بغیر تو شیخ رشید نہیں جیت سکتے. بالکل ایسا ہی. اور یہ ایک بات اور میں کرتا چلوں سمیرہ مرزا, کہ اس الیکشن میں اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ میں آزاد اصلیت میں جیت جاؤں گا, تو یہ بھی مشکل دکھائی دے رہا ہے. یہ پارٹی بیسز الیکشن ہوگا, پارٹیوں کے لوگ جیتیں گے. اور اس الیکشن میں بڑے بڑے جو اپنے آپ کو الیکٹیبل سمجھتے ہیں نا, وہ الٹتے ہوئے نظر آئیں گے. چودھری نثار بھی تو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں نا, ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ پچھلی دفعہ بھی لڑے تھے, لڑ کے آزاد رہے تھے, وہ میں نے پہلے بھی بات کی. سمیرہ بتائیں نا کون سی کس پارٹی میں جا کے لڑے؟ ہاں ظاہر ہے وہ آزاد, ہر پارٹی کا اپنے اپنے ورکرز اور سارا سسٹم ہے ان کا, لوگوں نے کام کیے ہوئے ہیں وہاں پہ, ظاہری بات ہے پارٹی نے ان کو ٹکٹ دینا, انہیں کو دینا ہے. چلیں نون لیگ کے سے ریلیونٹ ایک بندے کی چونکہ بات ہو رہی ہے, نخیز صاحب پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا ہے, اس کی کچھ اندر کی خبریں سامنے آئی ہیں. تہمینہ دلتانہ صاحبہ بہت پرانی ورکر بھی ہیں, اور کلثوم نواز صاحبہ کی بہت اچھی دوست بھی رہی ہیں, ان کی فیملی فرینڈز میں آتی ہیں, وہ بہت کلوز ہیں. ان کے ساتھ مریم نواز صاحبہ کی تھوڑی سی تو میں ہوئی ہے, جس میں انہوں نے اپنے حلقے کی کوئی بات کی ہے. تو انہوں نے آگے سے یہ کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ آپ اپنے حلقے کو چھوڑیں, آپ یہ بتائیں آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا ہے. تو انہوں نے بھی آگے سے بڑا سخت ریاکٹ کیا. یہ جو خبر آپ تک پہنچی ہے یہ اس طرح رپورٹ نہیں ہوئی. اچھا, مختلف جگہ یہ مختلف طریقے سے رپورٹ ہوئی ہے. اوکے, آپ کے پاس کیا اطلاع؟ جیسے آپ بتا رہی ہیں, اس میں تو سیدھا یہ ہے کہ مریم نواز گویا انہیں کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں آپ کے حلقے کے کاموں سے کوئی غرض نہیں, ہمیں یہ غرض ہے کہ آپ نے پارٹی کے لیے کیا کیا. تو ایسی بات نہیں. ٹکٹ کے لیے جو بھی امیدوار وہ کسی بھی پارٹی کے پاس جائے, وہاں پہ جو پارلیمانی بورڈ جو بھی بیٹھتا ہے وہ ٹکٹ کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. وہاں یہی صورتحال ہوتی ہے, لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, کوئی دوسرا غصے میں آ گیا, تیسرا جن کو ٹکٹ نہیں مل رہا ہوتا وہ زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں. یہ جملہ انہوں نے نہیں کہا. نہیں, ان کو مخصوص نشست کے لیے ان کو ٹکٹ مل رہی ہے, ان کے بیٹے کے لیے ان کو ٹکٹ مل رہی ہے. یہ جملہ کہا گیا تہمینہ کی طرف سے کہ جی میں نے اپنا
بہت کام کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے پارٹی کے لیے بھی کیا کام کیا ہے. یہ جو دوسرا جملہ ساتھ لگایا گیا نا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہلکے کے لیے یہ ایسا نہیں کہا گیا. دوسری بات یہ کہ اس موقع پہ نواز شریف بھی موجود تھے. نواز شریف نے یہ کہا کہ خواتین ہمارے پارٹی کا حصہ ہیں اور ان کی وجہ سے ہی پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. یہ تو روٹین کی ایک کارروائی ہے. نواز شریف صاحب نے ان کو اشارے سے چپ رہنے کا بھی کہا نا, اسی لیے کہا دیکھیں اس موقع پہ تلخی آئی, یہ نیچرل پروسیس ہے, تلخی تو آنی ہوتی ہے. جہاں صبح سے شام تک آپ ٹکٹس کے لیے انٹرویو کر رہے ہوں اور بار بار آپ کو یہی سننے کو لیکن آپ کے اتنے سینئر رہنما ہوں نخیل صاحب, آپ کے فیملی فرینڈز بھی ہوں, ان کی مدر کی بہت اچھی دوست ہیں, آپ کو یاد ہوگا ان کی کیا کیا خدمات ہیں, تو اس کے باوجود بڑلا صاحب آپ کا اس کے اوپر کیا کہنا ہے؟ کیا یہ رویہ بنتا ہے مریم نواز؟ دیکھیے اسی رویے کے خلاف تو چودھری نثار علی خان الگ ہوئے تھے. یہ ہماری سیاسی جماعتوں کا عجیب رویہ ہے کہ اپنے بچوں کو مسلط کر دیتے ہیں سینئر رہنماؤں پہ. تہمینہ دولتانہ کی کیا خدمات ہیں, شاہد خاقان عباسی کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے. وہ مشرف دور میں ڈٹ کے کھڑی رہیں, اور جب کلثوم نواز کی گاڑی جو کرین پہ اٹھائی گئی تھی اس میں کلثوم بی بی کے ساتھ تہمینہ دولتانہ تھی. تو تہمینہ دولتانہ دیکھیے ان کی سینئر نائب صدر رہی ہیں. ہاں جی بالکل. ابھی ایک اختلاف پتہ کیا ہے, دیکھیے جب جاوید ہاشمی صدر بنے تھے مشرف دور میں تو تہمینہ دولتانہ ان کے کافی قریب تھی. پھر لاہور میں ایک پھڈا نون لیگ کا ایک آدمی ہے خواجہ سعد رفیق, وہ سوچتے ہیں یا کہتے ہیں کہ کھوکھروں کو کیوں بنایا گیا ہے صدر. وہ تو جیل سے آنے کے بعد خاموش ہی ہو گئے نا, ویسے دیکھا ہم نے. اب تہمینہ دولتانہ کو بریکٹ ان کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے سعد رفیق کے. تو پارٹی کے کچھ اندر کے لاہور کی سیاست کے حوالے سے کچھ اختلاف ہیں, ان کا غصہ وہاڑی پہ جا نکلا ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی جونیئر کسی کو اتنے سینئر رہنماؤں کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بلاول بھٹو اعتزاز احسن کو یا رضا ربانی کو ڈانٹ دیں. تو میرا خیال ہے یہ نامناسب رویہ, اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی سوچنا یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو مسلط کرنے سے گریز کریں. یہ جو ماروسی سیاست ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے, لوگ نفرت کرتے ہیں اس سے. بالکل صحیح ہے, لیکن اس بار اس الیکشن میں ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے سینئر رہنما ہیں ڈیفرنٹ پارٹیز سے ہیں, وہ کوئی اپنے بیٹے کو, کوئی اپنے بھانجے کو, کوئی اپنے بھتیجے کو جو ہے الیکشن کانٹیسٹ کرا رہے ہیں. موروثی سیاست جو ہے وہ تو چل ہی رہی ہے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کر کے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ اپنے جلسوں میں کیا بات کر رہے ہیں. ویلکم بیک جناب. بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ جلسے کر رہے ہیں, اور ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اپنی طاقت کا مظاہرہ, اپنی پارٹی کی جو طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. الیکشن کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہیں, اور بار بار وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی نفرت اور تقسیم کا جو سیاست ہے اس کا بخار توڑنا ہوگا, اور جو پرانی سیاست ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. ایک انہوں نے نئی بات کی, انہوں نے کہا یہ سرویز آ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ فیورٹ پسندیدہ جماعت ہے. انہوں نے کیا کہا پہلے وہ سن کے واپس آتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ملک چلے گا اگر ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کو ایک غدار کہیں گے تو کفر کہیں گے. تو کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ تقسیم رہے, کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نفرت رہے, کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ایک کیک کی طرح ہمارے معاشرے کو تقسیم کرتے رہے. لیکن جب پاکستان کی عوام یہ جان لے, جب پاکستان کے نوجوان یہ جان لیں ہمارا تقسیم میں نہیں, ہمارا اتحاد میں ہمارا جیت ہے, تو وہ تمام قوتیں ہار جائیں گے. اچھا بڑلا صاحب, آپ نے سنا ان کو, اگریسیونیس آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ کم ہو گئی ہے بلاول بھٹو میں؟ کہیں کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں کہیں سے ان کو ملتی ہوئی نظر آ رہی؟ اچھا, ایک تو انہوں نے بڑی پازیٹیو بات کی. میاں صاحب کا بھی نام بھولے میں آج کل جلسے میں. پازیٹیو بات یہ کی ہے ہاں جی کہ انہوں نے دیکھیے نفرتیں مٹانے کی بات کی ہے, اتحاد کی بات کی ہے, تقسیم کو رد کیا ہے. یہ پازیٹیو بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے. باقی جو ان کا غصہ تھوڑا کم ہوا ہے, ان کو کچھ بلوچستان میں نظر آئی ہیں کچھ چیزیں, تو وہ میرا خیال ہے الیکشن کے بعد بھی ان کے ہاتھ میں رہیں گی, اور سندھ میں بھی ان کے ہاتھ میں رہیں گی. باقی جو آپ نے سروے کی بات کی, میرا خیال ہے وہ نواب شاہ اور لاڑکانہ کا سروے ہوگا, اس سے باہر کا سروے نہیں ہوگا, کیونکہ کراچی میں بھی ایسا سروے نہیں آ سکتا, حیدرآباد میں بھی ایسا سروے نہیں آ سکتا, میرپور خاص میں بھی سروے ایسا نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی سکھر میں ہو سکتا ہے, شہروں میں.
ٹھیک ہے. اور باقی پنجاب میں یا کے پی میں بھی ایسے سروے نہیں ہو سکتے. تو بلاول بھٹو زرداری کو سروے دکھایا گیا ہوگا کہ لاڑکانہ، قمر شداد کوٹ یا شکارپور، جہاں جہاں وہ جلسے کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہوگا نہیں، اندرون سندھ کا سروے دکھایا ہوگا. اندرون سندھ کا سروے. شرجیل انعام میمن بڑے تیز آدمی ہیں. ہاں جی. اور یہ دیکھیے آئندہ اگر پیپلز پارٹی وہاں حکومت بناتی ہے نا ہاں سندھ میں، جی. ہاں جی. تو جو لوگ وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں ان میں ان کا نام ہے. اور ناصر شاہ اور شرجیل انعام میمن یہ بڑے مضبوط امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے. ٹھیک ہے. شرجیل میمن کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی کچھ باتیں کی ہیں. یہ جو میں نے پہلے بات کی کہ بلاول بھٹو صاحب نے بات کی ہے سروے کی، یہ شرجیل میمن کی ہے. اور انہوں نے ایک اور بڑی بات کی، انہوں نے کہا ایک پارٹی بوائے جو ہے وہ اپنے کیسز ختم کروانے آیا. سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا. سارے تاریخی کارنامے اس ملک کو اگر دیے تو پیپلز پارٹی نے دیے. باقی جماعتوں نے کیا دیے؟ ایک جماعت ایسی ہے وہ یہ سارے کارنامے بولتی ہم نے کیے. وہ بولتی ہے کہ جی ایٹم بم بھی ہم نے بنایا، وہ بولتی ہے کہ سی پیک بھی ہم نے کیا، وہ 18 امینڈمنٹ بھی بولتی ہے ہم نے کیا. وہ سارے کارنامے دیتی ہے. خدا کا شکر وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان بھی انہوں نے آزاد کروایا. پاکستان تحریک انصاف جس کی لیڈرشپ اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے اس وقت جیل میں ہے، وہ پاکستان کے خلاف سیاست کر رہے تھے، وہ ملک کے خلاف سیاست کر رہے تھے. ایک جماعت ہے جو صرف نفرتیں اور انتشار چاہتی ہے، ایک جماعت دوسروں کے کارنامے اپنے کھاتے میں لکھنا چاہتی ہے اور لڑائی چاہتی ہے، انتقام چاہتی ہے. صرف ایک جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو اس ملک کی ترقی چاہتی ہے. نفرتیں اور انتشار چاہتی ہے ایک پارٹی، ظاہر ہے انہوں نے پی ٹی آئی کا نام لیا ہے نخیز صاحب، اور جو دوسروں کے کارنامے اپنے سر لینا چاہتی ہے کہ ہاں یہ کام بھی ہم نے کیا، یہ کام بھی. وہ نون لیگ کی بات کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ ان کے اس بات پر؟ اچھا، ایک ہی سانس میں وہی بات میں کر رہا ہوں نا. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں نفرتوں کی سیاست ختم کرنی ہے اور دوسری جانب ڈھا ٹھا ٹھا انہوں نے نفرتوں کے تیر بھی برسا دیا. بالکل بیلنس رکھ رہے ہیں نا. وہ نہیں بیلنس نہیں رکھ رہے، یہ منافقت کر رہے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں. صحیح. تو اس طرح نفرتوں کی سیاستیں ختم ہوتی ہیں. کسی کو آپ پارٹی بوائے کہہ دیں. ہاں جی. اب بلاول صاحب کو کوئی کہہ دے میں ہمیشہ جو شیخ رشید صاحب کہتے رہے میں اس کا مخالف رہا ہوں، پھر ان کو بھی حق ہے، وہ بھی بلاول کو جو کچھ مرضی کہہ دیں. اور بائی دا وے کسی نے جب کہنا ہوا تو جتنے جملے بلاول صاحب کے بارے میں کہے جا سکیں گے کسی اور کے بارے میں نہیں کہے جا سکتے. تو ایک دوسرے پہ ذاتی حملے بند کر دیں. اور اگر واقعی آپ نے محبت کی سیاست کو فروغ دینا ہے تو آپ کریں، اپنی بات کریں، اپنی پالیسیز بتائیں، یہ بتائیں کہ ہم یہ کریں گے، فلاں یہ کریں گے. دوسروں کی گردن پہ سوار ہو کے ان کے خون سے اپنی فتح کا اعلان نہ لکھیں. اور یہ جو سروے والی بات ہے، سروے میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ، وہ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو آپ کہتے ہیں ہر پارٹی کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی ہم سروے ہمارے حق میں آ رہے ہیں، نون لیگ بھی کہہ رہی ہے ہمارے حق میں آ رہے ہیں. جو پارٹیاں کسی کھاتے میں نہیں ہیں، استحکام پارٹی وہ بھی کہہ رہی ہے سروے ہمارے حق میں آئیں گے. ان کو کہنے کا حق ہے، اگر انہوں نے نہیں کہا تو کل کہہ دیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اس دن فردوس آشی کوان کو لیا تھا لائن پہ، تو وہ بھی یہ کہہ رہی تھی جو نیک ایماندار لوگ ہوں گے وہ ہمیں ووٹ دیں گے. ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ وہ جیت جائیں گے. تو سروے اپنے حق میں بیان کرنا یا ذاتی سروے یا خواب میں ایک سروے دیکھ لینا، اس پہ تو کوئی پابندی نہیں. صحیح ہے. اچھا بڑلا صاحب، میرا ایک بڑا جنیرک سا کوسچن ہے الیکشنز کو لے کے. ظاہر ہے آپ نے بہت عرصے سے بہت سارے الیکشنز آپ نے دیکھے ہوں گے. یہ دوسروں کے بارے میں نفرتیں پھیلانا، دوسروں کی جتنے بھی کالے کرتوت ہیں یا دوسروں کی جتنے بھی غلط حرکتیں ہیں، جو انہوں نے غلط پروجیکٹس لگائے یا کرپشن کی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کو سامنے لانا عوام کے زیادہ ضروری ہوتا ہے یا اپنا منشور دینا، اپنا بیانیہ دینا جو ہے اس سے عوام متاثر ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے وہ بڑا مناسب اور درست ہے کہ آپ بجائے دوسروں کی برائیاں گنوانے کے آپ اپنا پروگرام دیں، اپنی بات کریں، آپ لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیچھے کچھ عرصہ پہلے نفرتوں کی سیاست کو دیکھیں ختم کیا گیا تھا. جی بالکل. میاں شباسی کسی کو گھسیٹنے کی بات کرتے تھے، وہ پھر گلے لگا لیا. اسی طرح آصف علی زرداری مولوی ضیاء الحق کی اولاد کہہ کے پکارتے تھے اور بھی باتیں کرتے تھے. بالکل. تو محبت کی سیاست ہونی چاہیے، نفرت کی نہیں ہونی چاہیے.
یہ درست ہے نہیں، کہ مخالفت سیاسی تو پارٹیوں کو اپنا ایجنڈا دینا چاہیے، بالکل ٹھیک بہتر پروگرام دینا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ فلاں نے یہ کیا تو فلاں نے یہ کیا. اپنا آپ بتائیں کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کریں گے. ٹھیک ہے. یہی سوال یہی سوال نقیز صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. نقیز صاحب کتنا ضروری ہے، مجھے آپ کا شارٹ آنسر چاہیے کہ دوسرے کی جو خامی ہے وہ آپ بیان کر کے تو آپ اپنے لیے. کسی کی خامیاں میری خوبیاں تو نہیں بن سکتی. ہاں جی. میں کسی کی خامیاں گنواؤں گا تو میں کہاں کھڑا ہوں. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں نے پہلے سٹارٹ میں آپ کو بتایا آپ اپنی بات کریں اور میں آپ کو بتاؤں محبت ایک ایسی چیز ہے. آپ کسی کی گالی کے جواب میں جب گالی نہیں دیتے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چوتھی دفعہ سب کو فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ گالی کے جواب میں گالی نہیں آئی. اس سے آپ ہی کی اہمیت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. کسی بات کریں، پازیٹیو بات کریں تو یہ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے. کسی کو یہ کہنا کہ یہ چور ہیں، انہوں نے کرپشن کی ہے، کسی کو یہ کہنا کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، کسی کو یہ کہنا کہ میں پھاڑ کے جو ہے وہ پیسہ نکالوں گا، اور کسی کو یہ کہنا کہ یہ لاڈلا ہے اور اس نے کرپشن کی ہے اور اس نے چوریاں کی ہیں، یہ سب غلط ہے. آپ اپنا بیانیہ دیں، اپنا منشور دیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام آپ کے منتظر ہیں، عوام آپ کو اپنے لیے ووٹ دیتے ہیں، تو آپ کو ان کے بارے میں سوچنا چاہیے، ان کے بارے میں بیانیہ دینا چاہیے. بہت شکریہ گل نقیز اختر صاحب. مظہر بلال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سمیرہ مرزا کو اجازت دیجیے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.